الخالق المالك القادر الوارث الأول الآخر الظاهر الباطن الواجد الماجد الواحد الباسط الهادي الباري الباقي الوالي يا حي يا قيوم يا رزاق يا عظيم النور يا مغني عزيز يا کریم غفار تو ستار تو جبار یا حکیم قدوس یا شکور یا غفور یا رحیم مولا تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر اللہم صل علی محمد وآل محمد. سامعین کرام، ناظرین محترم، آج آپ کے سامنے اس مختصر سے کلپ میں یہ بیان کرنا ہے کہ اس بی بی کی کیا فضیلت ہے کہ جو نور نظر عین رسول ہے، امیر المومنین کے دل کا چین ہے، ترجمان سیدت نساء العالمین ہے، تسکین قرار دل حسنین کریمین ہے. اس بی بی کی عظمت کے لیے، اس بی بی کی شان و شوکت کے لیے، اس بی بی کے جاہ و حشم کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا نام پروردگار نے خود معین و مقرر فرمایا ہے. جب ولادت ہوتی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی، اس وقت مولا کائنات مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں. حسنین کریمین کو بی بی کہتی ہیں کہ جائیں اپنے بابا سے جا کر ملیے، ان سے کہیے کہ بابا جان آپ کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. امیر المومنین گھر تشریف لاتے ہیں اور بڑے ہی مسرت اور بہترین انداز میں آ کر بی بی سے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لیتے ہیں، اپنی آغوش میں لیتے ہیں. بی بی سے کہتے ہیں فاطمہ یہ بتائیے کہ اس کا نام کیا رکھا ہے تم نے؟ بی بی کہتی ہے کہ یا امیر المومنین، اے ابو الحسن، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں سبقت لے لوں آپ پر؟ اچھا، آپ نے نام نہیں رکھا؟ کہا کہ میں نے نام نہیں رکھا اس کا. اس وقت جو ہے رسول کائنات جو ہے کسی جنگ پہ گئے ہوئے تھے. جیسے ہی رسول کائنات واپس آتے ہیں یہ خوشخبری ان کو بھی موصول ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ، پروردگار نے آپ کو نواسی کی، عظمت سے نواسی کی جو ہے وہ ایک بہترین پروردگار کی طرف سے تحفہ جو ہے آپ کو ملا ہے. تو رسول کائنات فرماتے ہیں اے ابو الحسن، اے امیر المومنین، کیا اس کا نام کیا رکھا ہے تم نے؟ مولا کائنات کہتے ہیں کہ فاطمہ نے میری وجہ سے نام نہیں رکھا اور میں نے آپ کی وجہ سے نام نہیں رکھا. تو رسول کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تم دونوں نے میری وجہ سے نام نہیں رکھا تو میں بھی تو نام نہیں رکھوں گا جب تک پروردگار کا حکم نہ آئے. اور چونکہ میرا بھی سردار ہے، میرا بھی خالق ہے، تو میں اس پر سبقت نہیں لے سکتا. اس وقت جو ہے امین وحی جناب جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی اور بعد السلام کہا اے رسول اللہ، آپ پر پروردگار درود و سلام بھیج رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا نام زینب رکھ دے. تو یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا نام بھی کسی عام شخص نے، بلکہ کیا کسی مخلوق نے بھی نہیں رکھا. یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا نام پروردگار نے اپنی طرف سے مقرر معین فرمایا ہے. اس کی ولادت جو ہے وہ ہوئی ہے پہلی شعبان کو. اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جو اصح ترین قول ہے اس کی بنیاد پر پہلی شعبان کو بی بی کی ولادت ہوئی ہے. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ سے 3 سال چھوٹی ہیں اور امام حسین سے 2 سال چھوٹی ہیں. یہ بی بی کمالات، عجائبات، معجزات سے بھری ہوئی شخصیت ہیں. ہمارے علماء کرام نے ایک مستقل طور پر کتابیں لکھی ہیں جس میں خالی معجزات کو ذکر کیا ہے، جن میں کافی بی بی کے ایسے کرامات کو ذکر کیا ہے کہ جو عام انسان سے حتماً نہیں ہو سکتے، ان کے لیے ناممکن ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے جناب امیر المومنین علیہ السلام نے شادی کرائی ہے اپنے بھتیجے سے، جناب عبداللہ بن جعفر سے. جناب عبداللہ وہ شخص ہیں کہ جس کے بارے میں علماء کرام، تراجم کے علماء لکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہیں جو اپنے قبیلے میں عرب میں مشہور تھے اجود کے نام سے. یعنی کوئی ایسا سائل نہیں ہوتا تھا جو ان کے پاس آئے اور جو ہے وہ خالی لوٹا دیا جائے. تو جناب اور شادی اس حق مہر پہ کرائی تھی جو حق مہر جناب سیدہ کا مقرر کیا تھا رسول خدا نے. حق مہر فاطمیہ تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. اور یہ شرط ایک ضمناً رکھی گئی تھی کہ اے عبداللہ بن جعفر، جب بھی جناب زینب اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہے تو تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں بنتا، تمہیں اجازت دینی ہوگی. اگر یہ شرط قبول ہے تو شادی ہو جائے گی. تو جناب عبداللہ نے شرط کو قبول کیا
اور اس پہ جو ہے عمل درآمد بھی کیا انہوں نے کہ کربلا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا جا رہی تھی تو ان کو روکا نہیں بلکہ ان کو اپنے بھائی کے ساتھ جانے دے دیا. بی بی کے القابات، بی بی کے جو ہے وہ کنیتیں بہت زیادہ ہیں، بہت ساری ہیں. ایک جو مشہور کنیت بی بی کی وہ ام کلثوم ہے، اور جو القابات ہیں بی بی کے وہ بہت زیادہ ہیں، جس میں صدیقۃ الصغریٰ ہے، جس میں عقیلہ ہے، عقیلۃ الطالبین ہے، جس میں جو ہے طاہرہ ہے، جس میں مطہرہ ہے. کافی القابات ہیں، لیکن جو ایک یعنی وہ القابات، وہ عظمتیں، وہ جو ہے عزتیں جو امام کی زبان سے جاری ہوں. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی پھپھی کے لیے، یا عمتی بحمد اللہ انتی عالمۃ غیر معلمۃ وفہمۃ غیر رو مفہمۃ. اے میری پھپھی جان، اللہ کے فضل و کرم سے آپ تو وہ شخصیت ہیں، آپ کی وہ عزت ہے، آپ کا وہ وقار ہے، آپ کی وہ فضیلت ہے کہ آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ عالمہ ہیں لیکن بغیر معلمہ ہیں. یعنی آپ نے علم تو حاصل کیا ہے، آپ کو علم ملا ہے، پروردگار کی طرف سے علم وحی ملا ہے آپ کو. یعنی ایسا علم نہیں کہ جو آپ نے کسی کے سامنے دو زانو ہو کر حاصل کیا ہو. اور آپ فہمیدہ ہیں، آپ باتوں کو سمجھنے والی ہیں، آپ فہمہ ہیں، بغیر اس کے کہ آپ کو کوئی مطالب سمجھائے تو پھر آپ سمجھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. نہیں، کچھ ایسا نہیں ہے. آپ عالمہ ہیں، بغیر معلمہ ہیں، آپ فہمیدہ ہیں، بغیر اس کے کہ کوئی آپ کو سمجھائے. تو بی بی کی زندگی گزرتی رہی، اور بی بی کی شہادت میں پھر اختلاف کیا جاتا ہے کہ آیا بی بی کی جو ہے وہ شہادت کس مقام پہ ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے. لیکن جو اساترین اقوال کے مطابق بات ہے وہ یہ ہے کہ بی بی کی شہادت جو ہے وہ سن 65 ہجری میں ہوئی ہے اور 15 رجب کے دن ہوئی ہے. اور پھر بی بی کے روزے مبارک کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے علماء کرام کے درمیان، اگرچہ بہت ہی کم پایا جاتا ہے یہ، لیکن اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے مستقل طور پر کتابیں لکھی ہے، جس میں ایک مشہور و معروف کتاب جو ہے قبلہ حسنین ثاقبی صاحب کی نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مقامہ فی الجنہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ مرقد و عقیلۃ زینب سلام اللہ علیہا. اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بی بی کا جو روزہ مبارک ہے وہ کہیں اور نہیں ہے بلکہ شام میں ہی ہے. اور آخر میں اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گا، کیونکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا جب بھی ذکر آئے تو بغیر پردے کے ذکر ان کا مکمل نہیں ہوتا. ان کا ذکر پردے کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ بی بی وہ بی بی ہیں کہ جب حمید بن مسلم روایت کرتے ہیں، وہ کربلا کے راوی ہیں جو تمام قصے کربلا میں ہوئے، جو رونما ہوئے، ان کو انہوں نے ذکر کیا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب تمام واقعات کربلا عاشور کے دن ہو چکے تو اس وقت جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا پریشان حال بیٹھی ہوئی تھی، شام غریبہ کا وقت تھا. اسی دوران دیکھا میں نے کہ امیر المومنین کی آمد ہوئی، اور حمید بن مسلم کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ آیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کس چیز کی شکایت اپنے بابا جان سے کرتی ہیں. آیا مولا حسین کی شہادت کی کرتی ہیں، یا مولا عباس کے کٹے ہوئے بازو کی شکایت کرتی ہیں، یا کس چیز کی شکایت کرتی ہیں. حمید بن مسلم فرماتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ سب سے پہلے جس چیز کی انہوں نے شکایت دی وہ یہ شکایت تھی کہ بابا جان جو چادر تھی میرے سر پہ اما زہرا والی، وہ بھی لے لی گئی ہے مجھ سے، وہ بھی چھین لی گئی ہے مجھ سے. یعنی یہ دیکھا جائے تو یہ درس ہے ہمارے لیے، ہمارے بہنوں کے لیے، ہمارے ماؤں کے لیے. کچھ سب سے اہم ترین جو دکھیا یعنی دکھ بھری چیز جو تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے، وہ یہ چیز تھی کہ ان کی چادر بھی چھین لی گئی. تو ہماری بہنیں، وہ بہنیں ہماری، وہ مائیں ہماری جو چاہتی ہیں کہ ان کا شمار بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنے والی خواتین میں ہو، تو ان کو چاہیے کہ کم از کم وہ پردے کا خیال رکھیں. یہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا جب مولا کی شہادت ہوئی امیر المومنین کی کہ ان کے گھر میں ان کی بیٹیاں بھی تھیں، حالانکہ میں ان کا جیران تھا، میں ان کا پڑوسی تھا، میں ان کا ہمسایہ تھا، لیکن کبھی بھی میں نے زینب سلام اللہ علیہا کی یا بی بی ام کلثوم کا بھی آواز نہیں سنی. تو ہماری ماؤں بہنوں کو یہی چاہیے کہ ایک پردے کا خیال رکھیں، وہ دوسرے اپنی زبان کا خیال رکھیں، نہ ان کی جو ہے وہ پردے پہ آنچ آنی چاہیے، نہ ان کی زبان کوئی غیر سن سکے. اسی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ متمنی ہے کہ پروردگار آپ کو اور ہمیں تمام جو ہے مومنین کرام کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.